بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے. تو نیکی کا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور گناہ سے بچنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی توفیق، طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت یہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی عنایت سے حاصل ہوگی ہے. ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ نظام بنایا ہے یہ ختم ہونے کے لیے بنایا ہے. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب ختم ہوگا. زمین آسمان ہو اور جمادات نباتات ہو، چاند سورج ستارے ہیں، زمین کے خزانے ہوں، زمین کی حکومتیں ہیں، زمین کی بادشاہتیں ہوں، اور جتنی مخلوقات کم و بیش 18,000 مخلوقات، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40,000 مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا یہ سب کے سب نے ختم ہونا ہے، اور ان مخلوقات میں سے ایک یہ انسان بھی ہے، میں اور آپ بھی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بتایا کہ میں اور آپ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور میں اور آپ نے بھی اس دنیا سے ختم ہونا ہے. جب تک انسان اپنے اختتام کو سوچے گا تب تک انسان کی زندگی ویسے گزرے گی جیسے بنانے والے نے گزارنے کا حکم دیا. جب انسان اپنے انجام کو نہیں دیکھے گا، انجام کو نہیں سوچے گا، تب تک انسان ویسی زندگی گزارے گا ہی نہیں جس طرح اس کے بنانے والے نے گزارنے کا کہا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ایمان کی بنیاد قرار دیا وہ کلمہ توحید ہے، کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کی نفی کرنا یہ ایمان کی بنیاد ہے. اس دنیا کے اندر حقیقت پسند زندگی گزارنا، جیسے اس دنیا کے بنانے والے کی چاہت ہے اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ ہر چیز کی نفی کرے. ہر ایک محتاج ہے سوائے اس ایک اللہ کے، ہر ایک ضرورت مند ہے سوائے اس ایک اللہ کے، ہر ایک میں عیوب ہی عیوب ہیں سوائے اس ایک اللہ کے، ہر ایک کا ایک
ابتدا ہے، تخلیق ہے سوائے اس ایک اللہ کے، ہر ایک کی انتہا ہے سوائے اس ایک اللہ کے، اور ہر ایک نے ختم ہونا ہے سوائے اس ایک اللہ کے، اور ہر ایک مخلوق کی ضرورت خود پوری نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک، اور چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے سے بڑے کام تک ہر مخلوق دوسروں کی محتاج ہے سوائے اس ایک ذات کے جو کسی بھی ضرورت سے پاک ہے اور کسی کی بھی محتاجی سے پاک ہے۔ ہمیں اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور جب یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی اللہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے دل و دماغ میں بیٹھنا ضروری ہے کہ ہمارا بنانے والا، جس کے سامنے ہم ہر چیز کو ہیچ سمجھتے، جس کے سامنے ہم ہر چیز کو ختم سمجھتے، جس کے سامنے ہم کسی بھی چیز کی وقت نہیں سمجھتے، اب اس اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو تاکہ اس کی ماننا ہمارے لیے آسان ہو۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے بخوبی طریقے سے اور بہتر طریقے سے جس کے بارے میں اس کو اچھے سے پہچان ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا سب سے ہماری بنیادی ضرورت ہے اللہ کے غیر کی نفی کے ساتھ۔ اسی لیے ہم کلمہ ایمان اور جو ہمارا بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ کے غیر کی نفی کر کے ایک اللہ کا اثبات اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے غیر کی نفی کے ساتھ اللہ کو پہچاننا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی صفات کو پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے رازق ہیں، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو اپنے امر کن سے چلاتے ہیں۔ اللہ کی صفت یہ ہے، اللہ کی طاقت یہ ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور پھر اس کے ارادے سے اس ساری کائنات وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 دن اور 6 دن اور 7 راتوں میں یہ زمین و آسمان کے بنانے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا وقت لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اتنے وقت لگائے بغیر بھی ایک لمحے میں 7 زمین 7 آسمان اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ ایک ہی اللہ کے اشارے سے یہ ساری کائنات وجود میں آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے حکمت کے تحت انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کے نظام جو ہے یہ ایک وقت کے ساتھ متعین ہے، اور ایک وقت میں یہ شروع ہوا ہے اور ایک وقت میں اس کا اختتام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں اور اتنی راتوں کا تذکرہ فرمایا اس 7 زمین 7 آسمانوں کے بنانے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود تب سے جب سے یہ سارا کچھ نظام زندگی، یہ کائنات، یہ مخلوقات کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تب تک رہیں گے جب یہ ساری مخلوقات ختم ہوں گی، ہماری نظر ہمارے سامنے نظر آنے والی ہوں یا نظر نہ آنے والی ہوں، ساری مخلوقات کا اختتام ہوگا، تب بھی اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، مگر اللہ باقی رہیں گے، اللہ کی عظمت باقی رہے گی، اللہ اپنی صفات اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ باقی رہیں گے۔
اور جب اللہ کا تعارف ہو جائے تو اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزارنے پہ کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کو دیکھ کے ہم زندگی نہیں چل سکتے، کیونکہ اللہ اللہ ہے اور ہم بندے ہیں۔ اللہ نے بندوں کو اس دنیا کے نظام میں چلنے کے لیے، اس دنیا کے نظام زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندے منتخب فرمائے جس کے دنیا میں آنے سے پہلے بلکہ ان کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی دنیا میں آیا اللہ نے اس نبی ہی کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ اس نبی کی پوری نسل کو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے اور ان میں سے ہر نبی کے نسل کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی اس دنیا میں آئے، اس پوری نسل کو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا کہ اس آگے جو نسل سے نسل چل رہی ہے، اس نسل کے آخر میں جا کے اسی ہی نسل سے اللہ تعالیٰ نبی پیدا کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کا انتخاب سے پہلے نبی کے سلوک کو، نبی کے نسب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں اور جس ماں باپ سے نبی کی پیدائش کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کو پیدائش سے لے کے دنیا کے اندر جتنی زندگی گزارتے ہیں، نبی کی اللہ تعالیٰ براہ راست تربیت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر نبی کی اللہ تعالیٰ نے براہ راست تربیت فرمائی۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کا کوئی استاد ہو۔ انسانوں میں سے ہر ایک کو سکھانے والا ہوتا ہے، لیکن نبی واحد ہوتا ہے کہ جس کو سکھانے والا براہ راست اللہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، جب اللہ نے جس ذات کی تربیت خود فرمائی، پھر اس سے گناہ کا صادر ہونا بھی ممکن نہیں ہے، اور اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو معصوم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچہ گناہ سوچ بھی نہیں سکتا جب تک وہ بچہ ہے، وہ نیکی اور گناہ کی پہچان اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک جزئی طور پہ اس کے اندر معصومیت پانے کی وجہ سے بچے کو کہا جاتا ہے۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کا بچپن ہو، ان کی جوانی ہو، ان کا بڑھاپا ہو، ان کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو معصوم بناتے ہیں۔ ان سے گناہ کا صادر ہونا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے اپنے مقرب نبیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہ جو کہیں ان کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ انسانوں کو حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں کہے کرنے کا اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے لیے یہ ہدایت ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی بشرطے کہ وہ میری اتباع کرنے والی، جو مجھ سے اتباع کرے گی تو وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کرے گی۔ اس لیے جس طرح اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک نبی علیہ السلام کی شان کو نہیں پہچانیں گے تب تک نبی کی اتباع بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے نبی کی شان کو پہچانا تھا، اس لیے جو بھی نبی علیہ السلام کو دیکھتا پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ ساری دنیا ایک ہاتھ میں رکھ دی جاتی، اللہ کے نبی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے، اپنے شہر کے سرداروں میں سے اور بڑے تاجروں میں سے ایمان لے کے آئے۔ ایمان لانے کی وجہ سے اسی سردار کو، اسی سب سے بڑے تاجر کو وہاں کے بدماش لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس بات پہ کہ آپ نے اس نبی کو چھوڑنا ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے
جو سرداری کا جو ایک معاشرے میں مقام ہوتا ہے اور اپنی جو ذاتی طور پہ جو پہچان ہوتی ہے اس سب کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے نبی کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اگر ہم اللہ اور نبی کو پہچانیں گے پھر اللہ اور اللہ کے نبی کی ماننا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کماحق کو بندگی نہیں کر سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کماحق کو اتباع نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں کوئی کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے یہ اعمال کے اندر ہم تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ ہے، کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے، صرف اور صرف اس بات کی کمی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، صرف اور صرف اس بات کی کمی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو پہچانتے ہی نہیں۔ یہاں پہ سامنے بم رکھا ہو اور اس کے سامنے سے کہا جائے بھائی یہ بم ہے ابھی پھٹنے والا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی کا یہ رسک لے گا ہی نہیں۔ ساری دنیا والے کہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں تو ہم رک جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس کا اتنی پہچان ہے کہ یہ پھٹے گا تو اس سے نقصان ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کا تعارف اور اللہ اور اللہ کے نبی کی ذات پہ یقین اتنا بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہماری زندگی کے اعمال میں کمزوری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسی مجالس میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے اللہ والوں کے ساتھ ہم تعلق رکھ کے ان سے اللہ کا تعارف، اللہ کے نبی کا تعارف سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے اللہ کا تعارف سیکھا اور اللہ کے نبی کا تعارف سیکھا، اللہ کی پہچان ہوئی، اللہ کے نبی کی پہچان ہوئی۔ تابعین نے صحابہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانا اور جانا، اور یہ سلسلہ وہاں سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنے کے پاس جائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائے، اللہ کی پہچان کروائے، جو آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہچان کروائے، اللہ کے نبی کا تعارف کروائے۔ اور جب آپ کے سامنے آپ نے اللہ اور اللہ کے نبی کو پہچان لیا، پھر اللہ اور اللہ کے نبی کی اتباع سے ساری دنیا والے مل کے تمہیں نہیں ہٹا سکتی، پھر سارے خاندان والے، سارے گھر والے، سارے معاشرے والے آپ سے کہیں گے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا جو شریعت پہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ایک طرف پورا معاشرہ ہوگا اور ایک طرف آپ ہوں گے۔ ایسا یقین اور ایسا ایمان نصیب ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب ہمیں اللہ کا تعارف تو ہو، نبی علیہ السلام کی پہچان تو ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں مجھے بھی سمجھ میں آئے اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے، تو ہماری جو بقیہ زندگی ہے اس میں بیڑا پار ہے۔ دیکھ لیں، ہم ریوڑ پہ چلنے سے ہمیشہ کوشش کریں کہ بچیں۔ سارے انسان جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ انسانوں کا ایک ریوڑ ہے، ایک ہجوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میزان عدل قائم فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے والے چند لوگ بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی بھیڑ بھی وہاں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے نافرمانوں کی بھیڑ جہنم میں جائے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو روک کے رکھا، اللہ تعالیٰ انہی کا انتخاب فرمائیں گے، انہی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، انہی کے لیے اللہ نے انبیاء کی ہم نشینی بنائی ہے، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار رکھا ہے۔ اور پھر وہ ایسا دیدار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے سامنے ساری جنت کی نعمتیں ہیچ معلوم ہوں، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں ایک بات عرض کر لی کہ انسان تب صحیح راستہ گزار لیتا ہے جب وہ اپنے اختتام پہ نظر رکھتا ہے۔ جو اپنی منزل پہ نظر نہیں رکھتا وہ راستے میں صحیح چلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک مومن کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک مومن کی منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا میں تو کیا ہے؟ صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس دنیا سے چلے گئے اور کامیاب ہو کے چلے گئے۔ ہم میں سے ہر ایک روزانہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھ کے اپنی سہولیات ساری چیزیں پا کے آج ہم بے سکون ہیں، آج ہم
نہ دنیا میں کامیاب ہو پا رہے ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہو کے چلے گئے تو خسرت دنیا والآخرہ ہو۔ آج ہر بندہ دین سے اس لیے دور ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنی منزل پہ جب نگاہ رکھیں گے تو یہ راستہ ہمارے لیے گزارنا آسان ہوگا۔ جب منزل پہ نگاہ رہتی ہے تو راستے میں زیادہ بھوک لگے، کھانا ختم ہو جائے، زیادہ ختم ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے تو آدمی پرواہ نہیں کرتا، راستے ڈھونڈتا ہے کہ میں نے منزل پہ پہنچنا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والے کی منزل آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اگر ہماری نظر مرنے کے بعد والی زندگی پہ ہوگی تو ہم پھر اس راستے کے اندر آنے والی رکاوٹوں سے نکل کے اصل منزل پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ پھر چاہے ہمیں نفس ورگلائے، شیطان ورگلائے، معاشرہ ورگلائے اور اللہ کے نافرمان ہمیں ورگلائے، ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور ہم اپنی منزل کو پا لیں گے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم اپنی نگاہ کو منزل پہ رکھیں گے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کر کے سویا کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا بھی وہ بتائی کہ جو سوتے وقت موت کو یاد دلاتی ہے۔ ہم دعا کیا پڑھتے ہیں سوتے وقت؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، سارا دن میں تھکا ہوا ہوں، سارا دن میں نے دنیا کی بھاگ دوڑ میں زندگی گزاری، اب جب میں بستر میں لیٹا ہوں اب میں آپ کا نام لے کے مر رہا ہوں، اور اگر صبح میں زندہ ہو گیا تو آپ کے نام سے ہوں۔ تو جب یہ ایک مومن موت کو یاد کر کے سوئے گا پھر وہ غفلت کی نیند نہیں سوئے گا، پھر وہ ایک فکر رہے گی کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، اور جب صبح اٹھ جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کا نام لے کے کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اس عارضی موت سے اسی اللہ نے ہمیں زندہ کیا ہے، اب آگے آنے والا دن اس اللہ کی نافرمانی میں میں نہیں گزاروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان اور دل کو یکجا کر کے اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کے رخ کو بدلنے میں معاون ثابت ہوں گی۔